قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے ہمیں اس حوالے سے پورا مکمل اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ شیطان نے اللہ جل وعلا سے یہ عرض کیا کہ مجھے مہلت دی جائے، مہلت مل گئی۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ میں ان لوگوں کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور اکثر تجھے ناشکرے بندے ملیں گے۔ لیکن ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، میرے عبد ہوں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے نبی کے، ہر نبی کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، شیاطین میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ اب وہ دشمن جو ہیں وہ شیاطین بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمیں سکھایا گیا کہ ہم کیا مانگیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اس خناس سے پناہ مانگیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کو تو ہم جان لیتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ہمیں وہ نظر آتے ہیں، ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ شیاطین کے حوالے سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7821۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ او کما قال، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ جہاں تم یہ کرو شیطان کے شر سے بچے رہو گے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اس سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو جس طرح کا ہمارا آج کا ماحول اور معمول ہے، ہم میں تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ گھریلو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کہیں کسی طرف سے کوئی معاملہ، کہیں کسی طرف سے کوئی معاملہ۔ تو ایسے میں ہمیں وہ معاملہ اپنانا چاہیے، وہ تدبیر اپنانی چاہیے جس کا ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ہمیں، ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم اگر معمول بنا لیں اس کا تو ہمیں وہ معاملہ ہی نہ پیش آئے۔ تو ہم نے حفاظتی تدابیر بھی چھوڑ رکھی ہیں۔ تو حفاظتی تدابیر میں یہ بھی ہے کہ ہم گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول اپنا لیں، اس کو ایک بندہ مل کر ایک شروع کرے، ایک ہی نشست میں ختم کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ چند دنوں میں اس کو مکمل کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں کہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں جو ہے ان کا نزول فرمائے رکھے، یہاں سے شیطان فرار ہو جائے۔ اب جہاں سے شیطان فرار ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے پھر وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، کیونکہ ایک جملہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، جو ہم نے پڑھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ جو ہمارا دوست وہ ہے تو ہم اس کے ساتھ دوستی کا اعلان کرتے رہیں، پرچار کرتے رہیں۔ جب ہم پرچار کرتے رہیں گے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا صدقہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھروں کو شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔